اور ہم نے یہ بتایا کہ ہم دنیا بھر کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ پیسہ یہاں لگاؤ. خبر یہ آ رہی ہے کہ نئے سیکرٹری جنرل ہوں گے پارٹی کے, کیونکہ سیاسی عہدے الگ. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کیا نہیں, مطلب آپ وہ چھوٹا گنڈا یہ کرتا ہے کہ الیکشن کے موقع پر نا وہ اور چھوٹے چھوٹے گنڈوں کو کاروبار دے رہا ہو. گاندھی اور جناح سے سن رہے ہیں, مطلب یہ تو کوئی وہ مذاق ہے. لیکن اس پہ تو بات بھی نہیں ہو رہی. کوارڈینیٹڈ, ویل کوارڈینیٹڈ, کھچ پڑنے والی, یہ گند مچنے والا یہ معاملہ خراب ہو. السلام علیکم, میں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. آج جمعے کا دن ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب ہانگ کانگ پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد میاں صاحب کا اسکیجول کیا ہے اس پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے. ہانگ کانگ بڑا اسکیجول نکالا, اور ہانگ کانگ سے آپ نے جمعے کا دن جو کنیکٹ کیا ہے, نہیں مطلب کیوں؟ دیکھیے, ہانگ کانگ ایک جگہ ہے, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. انسان جو ہے وہ اگر سفر پر نکلا ہے تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے, اور اس کو اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو وہ واقعی کہیں بھی جا سکتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چین کے گوانگزو سے یا گوانگ چو سے پہنچ گئے ہیں ہانگ کانگ. صحیح ہے. یہ خبر جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں اظہر جاوید صاحب. ہانگ کانگ کے مقام پر میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایک دو لوگ ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کی انہوں نے تصویر دی ہے. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی تصویر آئی تھی جنید صفدر کے ساتھ کھڑے ہوئے. گوانگ چو پہنچے تھے میاں صاحب, اور وہاں سرمایہ کاری, صنعت, اس سے متعلق ایگزیبیشن تھی. میاں صاحب اس کا حصہ بنے. پتہ یہ چلا کہ میاں صاحب جو ہے وہ اپنے خاندان کا کاروبار اور اس کے جو وسائل ہیں وہ سمیٹ کے چین لے کر جا رہے ہیں. سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے خبر دی, بڑی مزیدار, اسٹیل مل والی, کہ 3 اسٹیل ملز کا دورہ کیا ہے میاں صاحب نے. اور میاں صاحب جو ہیں وہ وہاں مواقع ایکسپلور کر رہے ہیں, اور بچوں کا کاروبار وغیرہ جو ہے وہ میاں صاحب اس وقت سیٹل کرنے کے مشن پر لگے ہوئے ہیں. یعنی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ, میاں صاحب نے کہا تھوڑے دن فارغ ہیں تو چلو میں بچوں کو سیٹ کروا دیتا ہوں ذرا سا, ٹھیک ہے نا. مطلب جو فارغ ہوتا ہے وہ بچوں کی ہیلپ کر دیتا ہے, گھر میں بھی ہوتا ہے نا, جس نے چھٹی کی وہ بچوں کا ہوم ورک کروا دے, تو وہ بچوں کا کاروبار وغیرہ سیٹ کروا دے. یہ بڑے بچے ہیں نا. ہاں, لیکن بڑوں کی تو رہنمائی ہمیشہ ضروری ہوتی ہے نا یار, ان کا دست شفقت ہمیشہ چاہیے. تو میاں صاحب بچوں کا کاروبار جو ہے وہ سیٹ کروانے کے لیے چائنا میں یہ مواقع ڈھونڈ رہے ہیں. یہ خبر ہمیں پتہ چلی. اور یہ بھی ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے تو جیو نیوز نے اور نیو نیوز نے اور ایک دو اور چینلز نے بڑے زور و شور کے ساتھ کہا کہ میاں صاحب جا رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ اسحاق ڈار صاحب نہیں جا رہے ہیں. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ چین میں اہم ترین شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے. نجی دورہ. اہم ترین شخصیات چین میں کیا, کون اہم ترین, مطلب کہ جیکی چن سے مل لیں گے میاں جی جن پنگ ہو سکتے ہیں نا. مطلب میاں صاحب جیکی چن سے مل لیں گے. ہم بچپن میں ایک اسٹریٹ فائٹر گیم کھیلتے تھے, اس میں ایک کردار ہوتا تھا چن لی, ہے نا, وہ یوں کر کے گولا مارنے والا گیم, اور وہ سب عجیب و غریب حرکتیں. میاں صاحب چن لی سے مل لیں گے, کیا کر لیں گے میاں صاحب؟ اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے. جیک ما سے مل لیں گے میاں صاحب, کیا کریں گے؟ صدر سے مل سکتے ہیں نا, یی جن پنگ. مل ہی نہ لیں. میاں صاحب جب پہنچے تھے نا تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, میونسپل ایڈمنسٹریشن, بلدیہ کا نمائندہ بھی نہیں آیا تھا ان کو لینے. اچھا, ہو سکتا تھا پاکستانی سفارت خانے کے حکام سے کہہ دیا جاتا, وزیر اعظم ہے, ان کی پوری جماعت کی حکومت ہے, تو وہ پہنچ جاتے. ان کو بھی کہا گیا کہ نہیں پہنچنا, ٹھیک ہے, کیونکہ میاں صاحب کا نجی دورہ ہے. یہ عظمہ بخاری صاحبہ سے سوال وغیرہ, سرکاری دورہ نہیں ہے نا. عظمہ بخاری صاحبہ سے سوال وغیرہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میاں صاحب چائنا جا رہے ہیں, نجی دورہ, اس زیادہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہے. تو پارٹی نے بھی نہیں بتایا. اب جب یہ پتا چلا, یہ پارٹی کے کچھ اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے ہی بتایا کہ میاں صاحب کاروبار سمیٹ کے وہاں لے کر جا رہے ہیں. تو کیا ہے میاں نواز شریف صاحب؟ پاکستان کے 3 بار کے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم, ان کے بھائی وزیر اعظم یہاں پر, ان کی بیٹی یہاں وزیر اعلیٰ, ان کی جماعت کی یہاں حکمرانی. میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کا خاندان یہاں ارب پتی کاروباری خاندان, ٹھیک ہے. سرمایہ سمیٹ کی کہاں لے کر جانے؟ بیرون ملک, چین. یو کے والا سرمایہ میاں صاحب کے بچوں کا چین پہنچ رہا ہے, یہ خبر آ رہی ہے. اچھا. اس ملک میں ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی. فوج بھی اس کا حصہ ہے, دیگر ادارے بھی حصہ ہیں, حکومت بھی حصہ ہے. خان اس کے فین ہیں.
اس کے فین ہیں اور ہم نے یہ بتایا کہ ہم دنیا بھر کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ پیسہ یہاں لگاؤ، یہاں بڑے مواقع ہیں، یہاں بہترین کاروباری سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، ایک مناسب سائز کی اکانومی ہم بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ، آؤ پیسہ یہاں لگاؤ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جب ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا 3 بار کا سابق وزیر اعظم جس کے بھائی کی یہاں حکومت ہے وہ پیسہ لے کر کہاں جا رہا ہے؟ بیرون ملک، چائنا. تو مطلب پھر کوئی آئے گا آپ کو اگر یہ پتا چلے آپ بیٹھے ہوئے ہوں ملیشیا میں پیسہ لے کر اپنا اور مواقع ڈھونڈ رہے ہوں، صحیح ہے، آپ پاکستان آئیں گے جب پاکستان کے وزیر اعظم کا بھائی اپنا پیسہ لے کے چین جا رہا ہوگا؟ ملائیشیا والا پاکستان آئے گا کیوں؟ نہیں تو میں پوچھ رہا ہوں مطلب آپ کے پاس وہاں پہ آپ نے کچھ چیزیں سیٹ کرنی، یہاں آپ کو کچھ اپرچونیٹیز ملتی ہیں، کچھ انسینٹیوز ملتے ہیں، آپ پیسہ لے کر آئیں گے، آپ کہیں گے یار تم خود اپنا پیسہ نہیں لگا رہے. آپ اس بندے سے جو سامنے والی دکان سے مٹھائی خرید لے گا اور خود مٹھائی کی دکان لے کے بیٹھا ہوگا، انسیکیورٹی، آپ اس سے مٹھائی خریدیں گے یا جس دکان سے وہ خود مٹھائی خرید رہے ہیں وہاں سے مٹھائی خرید لیں گے؟ جس دکان سے وہ خود. تو میاں نواز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں، مطلب لوگوں کو، اور لوگ میاں نواز شریف کی بات پہ کیوں بھروسہ کریں؟ مطلب ایک آدمی ٹریڈ کے مواقع دیکھنے، کاروبار کے مواقع دیکھنے چین جا رہا ہے اور وہ یہاں کا حکمران ہے. لوگ اس پہ یقین کریں جو اپنا پیسہ لے کر اس ملک کے لوگوں کے پاس آئے، اس ملک کے لوگوں کو کہے کہ میں یہاں لگا رہا ہوں، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، نوکریاں پیدا ہوں گی، معیشت کا پہیہ چلے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے. وہ کہیں گے ہمارا ذاتی کاروبار ہے. پھر بھائی ذاتی کاروبار ہے تو جن کو آپ پیسہ لگوا کے بلوا رہے ہیں ان کا کاروبار کیا مطلب واپڈا کا ہے؟ ان کا کاروبار کیا نیشنل بینک کا ہے؟ ان کا کاروبار بھی ان کا ذاتی پاس چوائس ہے، آئے نہ آئے. ہاں تو ان کے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ان کے پاس بھی یہ چوائس ہے تو ان کے پاس جو چوائس ہے وہ اس چوائس کو یہاں کیوں لے کر آئیں گے؟ آپ فالو کرتے ہیں نا، جب آپ یہ اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ باہر لے کر جائیں گے تو پھر باہر والا اپنا پیسہ یہاں کیوں لے کر آئے گا؟ ٹھیک ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے اور یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. دوسرا، میاں صاحب جو ہیں وہ اب سیاسی سرگرمیوں پر، کاروباری سرگرمیوں کو چھوڑ کر میاں صاحب پارٹی سنبھالنے جا رہے ہیں. جی، یہ خبریں ہمیں بعض صحافی دے رہے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ، پارٹی صدر بننے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ 11 مئی کو ایک اجلاس ہو رہا ہے. میاں صاحب لندن بھی جائیں گے غالباً، اور سوئٹزرلینڈ بھی جائیں گے، اور سویڈن بھی جائیں گے، اور پتہ نہیں کہیں اور بھی ہو سکتا ہے چلے جائیں. تو میاں صاحب 11 مئی کو اجلاس میں پارٹی کی صدارت سنبھالیں گے. خبر یہ آ رہی ہے کہ نئے سیکریٹری جنرل ہوں گے پارٹی کے، کیونکہ سیاسی عہدے الگ، حکومتی عہدے الگ. تو نئے سیکریٹری جنرل ہوں گے خواجہ سعد رفیق صاحب. صحیح ہے. اور میاں صاحب پارٹی سنبھالیں گے. پیشکش ٹھکرا بھی دی وزیر اعظم کی جی، خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ نے. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے پیشکش نہیں ٹھکرائی، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو کہیں گے وہ کروں گا. کون سے والے میاں صاحب؟ میاں نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے نا، تو وہ وہی بڑے میاں صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا جو میاں صاحب کریں گے کہیں گے. تو اب پارٹی سنبھال لیں گے میاں نواز شریف صاحب، صدر بن جائیں گے. ہمارے یہاں بعض صحافیوں کو، اور اسپیشلی لندن میں موجود کچھ صحافیوں کو تو یہ یقین ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس کے بعد ایک نیا نواز شریف ہوگا. اچھا، وہ نواز شریف جو ہے وہ بدل کے رکھ دے گا سب کچھ. کیا کرے گا؟ مطلب میں تو یہ پوچھ رہا ہوں وہ نواز شریف کیا کرے گا؟ بھائی کی حکومت ہے، بیٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ اقتدار کا حصہ ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کیا؟ نہیں، مطلب آپ نیا نواز شریف نکال کے کیا کریں گے؟ نیا نواز شریف تقریریں کرے گا، جلسے کرے گا. اگر جلسے کرے گا تو جلسے میں، سیاسی جلسے میں کسی کو للکارا جاتا ہے. صحیح ہے. عمران خان کو للکاریں گے، وہ جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اس کی جماعت کے لوگ آج بھی جمعے کے دن بھی بھرے 5 جج، اچھا ججز کو للکاریں گے. میں نے پہلے ہی کہا تھا، آپ نے گینگز آف واسے پور دیکھی ہے؟ اس میں ڈیفینٹ نام کا ایک غنڈہ تھا، نواز الدین صدیقی کے بھائیوں میں شامل ایک چھوٹا غنڈہ. وہ چھوٹا غنڈہ یہ کرتا ہے کہ الیکشن کے موقع پر نا وہ اور چھوٹے چھوٹے غنڈوں کو کاروبار دے رہا، جابس اسائن کر رہا ہے، کون کیا کرے گا. تو ایسی موقع پہ نا ایک بندے سے کہتا ہے بھیا ہم کیا کریں؟ کہتا ہے تم انک لے کر ووٹ کے ڈبے میں ڈال کے ایسے ہلا دو گے زور سے تاکہ اندر جتنے ووٹ ہیں وہ خراب ہو جائیں، اس والے پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں ووٹ نہیں پڑیں گے، تو تم وہاں انک ڈال دو گے. ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا کام. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں 6 ججز کے معاملے پر، اس خط کے معاملے پر آخر میں یہی کریں گے کہ انک لیں گے، ڈبے میں ڈال کے ہلا دیں گے کہ معاملہ خراب ہو جائے. میاں صاحب آ جائیں گے کہ جی میرا معاملہ بھی سنیں. 2017 میں جو مجھے نکالا گیا تھا، وہ ججز جو تھے ان کو کون سی ایجنسی، فوج کا کون سا ادارہ ان کو، اور فوج کا کون سا افسر ان کو انفلوئنس کر رہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دو، میرا معاملہ بھی اب سن لیں. یہ کر سکتے ہیں میاں صاحب. لیکن یہ بھی مشکل ہے. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اپنے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، حکومت کے لیے کریں گے.
کیا عزت ملے گی اس سے میاں نواز شریف صاحب کو؟ یعنی 6 ججز کا معاملہ ہے جن کے ساتھ بہت سیریس میٹر ہے، اس میں میاں صاحب آ جائیں اور آ کہیں نہیں جی میرا سن لیں. مطلب کیوں بھائی؟ ایک ایشو ریزالو ہونے جا رہا ہے، آپ آ جائیں میرا سن لیں، آپ آ جائیں میرا سن لیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی ایجنسیوں کی مداخلت ہوتی رہی ہے، ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پیسے لے کر میاں نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد، پھر وہاں پہ کوئی آ جائے گا جی میاں صاحب کا وہاں سے سن لیں آپ، گاندھی اور جناح سے سن رہے ہیں. مطلب یہ تو کوئی وہ مذاق ہے. لیکن اس پہ تو بات بھی نہیں ہو رہی کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آنے 6 ججز کے معاملے میں میاں صاحب آئیں گے، حکومت ایک سخت موقف لے کر آئے گی. اور ایک نیا کام ہوا ہے جس کا ہمیں کراچی سے کل ایک ویژول ملا تھا. قاضی فائز عیسی صاحب نے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب سے میں آیا ہوں there is no interference under my watch. کسی جج نے اعتراض نہیں اٹھایا کہ کوئی مداخلت. تو وہ بات یہ ہے کہ آپ کے جب آپ سینئر پیونی جج تھے، آپ سے ملے تھے، آپ کو بتایا تھا، تو آپ آنے کے بعد ہی پوچھ لیتے ہاں بھائی میرے بچوں میرے جونیئرز آؤ مجھے بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا ہوا. اور یہ کام کر لیا ہے نا کہ کب نوٹس لیے یا شکایت آئی. جی میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا. تھینک یو ویری مچ. تو میاں صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو خراب کرنے آ رہے ہیں اور کچھ نہیں. میاں صاحب اگر پارٹی کے صدر بن بھی جائیں گے تو پارٹی کے صدر بن کے کیا ایکٹیویٹی کیا کریں گے؟ میاں صاحب خراب نہیں کر سکتے کیونکہ میاں صاحب کو پتہ ہے اپنا روم کہاں تک جانا ہے، کہاں تک کھیلنا ہے اور کہاں تک رکنا ہے. دیکھیے میاں صاحب 6 ججز کے معاملے کو تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں خراب کریں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون خراب کرے گی، حکومت خراب کرے گی. اور حکومت خراب نہیں کرے گی، حکومت یوں سمجھ لیجئے کہ حکومت کو اچھی خاصی مدد ملے گی. اور جہاں یہ معاملہ سنا جا رہا ہے ممکنہ طور پر وہاں مدد ملے گی اور حکومت جو ہے وہ کامیابی سے خراب کرے گی اس معاملے کو. ٹھیک ہے. ایک بڑے زبردست رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کا نام ہے عدیل سرفراز. عدیل سرفراز کا جو جمعرات کی رات کا یعنی جمعہ اور جمعرات کی رات کا درمیان کا ایک ویلاگ ہے قاضی فائز عیسی صاحب کا یو ٹرن. اچھا وہ لوگ جا کے ہم بھی ریکمینڈ کریں گے جا کے دیکھیں ان کے یوٹیوب چینل پہ. تو وہ دیکھنا چاہیے، کافی کچھ کلیئر ہوگا. تو اس میں کچھ کوآرڈینیٹڈ ویل کوآرڈینیٹڈ کھچ پڑنے والی گند مچنے والا یہ معاملہ خراب ہوگا. کیوں خراب کریں گے؟ اس سے میاں صاحب کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ معلومات ہیں جو میں نے ان سے حاصل کی. وہ معلومات جو ہے عدیل نے کہا کہ ابھی چونکہ وہ نہیں دے رہے تو اس لیے ان سے ملنے والی وہ معلومات ابھی میں بھی نہیں دے سکتا. لیکن وہ معلومات ہیں، سینسٹیو میٹر ہے اور وہ معاملہ خراب ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے خراب ہوتا ہے. ناظرین طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.